बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आज मैं अपने दोस्तों को खुतबात गौसुल आज़म से इस खुतबे का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ इन खुतबात को समझने और इन पर अमल करने और अमल में इखलास पैदा करने की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर मरहमत फरमाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल वरा गौसुल आलमीन हज़रत सैयदी अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस खुतबे में आगे फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह वालों के ख़दमों पर चलो। तुम्हारा मकसद खाना पीना और पहनना और निकाह करना और दुनिया का जमा करना ना हो, क्योंकि ये बहुत जलील मकसद है। इबादत आदत के तर्क कर देने का नाम है। तुम अल्लाह ताला का दरवाज़ा तलाश करो और वहीं खैमा लगाओ। अल्लाह ताला के दरवाज़े से आफात की वजह न भागो कि वो तुम पर बला और आफत और मर्ज को भेजकर इस बात पर आगाह करता रहता है कि तुम इससे तलब करते रहो और इसके दरवाजे से दूर ना हटो। तुम इन लोगों में से ना बनो जो ज़ब्त करते हैं और ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनसे किस चीज़ को चाहता है कि तुम इसकी इबादत करो, फिर इसकी इबादत में इखलास को पैदा करो। क्या तुमने अल्लाह ताला का फरमान नहीं सुना? इरशाद खुदाबंदी है, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी और मैंने जिन और आदमी अपने लिए ही बनाए कि मेरी बंदगी करें। और जब तुमने इस हक़ को समझ लिया और सच्चा जान लिया है, फिर तुम क्यों अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ते हो और इस तक पहुँचाने वाले रास्ते में मजबूतुल हवास बने हुए हो? हर वो शख्स जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता, बस वो इन लोगों में से है जो कि अपना पैदा होने का मकसद को नहीं समझता कि हमें क्यों पैदा किया गया है। जो लोग तहक़ीक़ और हकीकत के क़दम पर हैं और वो ये जानते हैं कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और इनको ज़रूर मौत आनी है और फिर ज़िंदा होना है, लिहाजा वो अल्लाह ताला की इबादत करके बंदा होने का सबूत देते रहते हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, इसके बाद बातिनी उमूर का दर्जा है जिनका इंकशाफ अल्लाह ताला तक पहुँचने और इसके दरवाज़े पर खड़े हो जाने और इसके मुंतखब बंदों से और इसके नायबों से जो कि वहाँ खड़े रहने वाले हैं मुलाकात की जाए। और जिस वक्त तो अल्लाह ताला के दरवाज़े तक पहुँच जाएगा और गर्दन को झुकाए हुए पूरे अदब के साथ हर वक्त वहाँ खड़ा रहेगा, तो तेरे चेहरा दिल के सामने कुर्ब का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और खींचने वाला इसको खींच लेगा और मुखर्रिब बनाने वाला इसको मुखर्रिब बना लेगा, सिला देने वाला इसको सिला देगा, आरास्ता करने वाला इसको आरास्ता कर देगा, सुरमा लगाने वाला इसको सुरमा लगाएगा, जेवर पहनाने वाला इसको जेवर पहनाएगा और वुसअत देने वाला इसको वुसअत अता फरमाएगा, अमन देने वाला इसको अमन देगा, इससे गुफ्तगू करने वाला इससे गुफ्तगू करेगा, कलाम करने वाला इससे कलाम करेगा। अल्लाह के नेमतों से गाफिल रहने वालों, तुम कहाँ हो? तुम्हारे दिलों से इस अमर को जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ किसने दूर कर दिया है? तुम ये गुमान करते हो ये काम बहुत आसान है, यहाँ तक कि वो तुम्हें बनावट और तकलीफ़ व निफाक से भी हासिल हो सकता है। ये काम तो सच्चाई और तकदीर के हथौड़ों पर सब्र करने की तरफ हाजतमंद है। जब तू गनी होकर आफियत व तंदुरुस्ती में रहकर मासियत खुदाबंदी में मशगूल रहे, फिर तू तमाम गुनाहों और ज़ाहिर व बातिन के लर्जिशों से तौबा कर ले और जंगलों बयाबानों का रुख कर लेगा और अल्लाह ताला की ज़ात पाक को तलब करेगा, तो उस वक्त तेरे इम्तिहान का वक्त आ जाएगा और तेरे ऊपर बलाएं नाजिल होंगी। बस उस वक्त तेरा नफ्स दुनियावी लज्जतों का जिसमें कि वो पहले मशगूल था और आफियत का ख्वाहा होगा, बस तू इसकी ख्वाहिश को कबूल न करना और न नफ्स को इसका हिस्सा देना। बस अगर तू सब्र करेगा
تو تجھے دنیا اور آخرت کی حکومت مل جائے گی، اگر تو نے صبر نہ کیا تو یہ امور تجھ سے فوت ہو جائیں گے۔ اے توبہ کرنے والے، تو توبہ پر ثابت قدم رہ اور اپنے نفس کے ساتھ اخلاص پیدا کر، اور گردش حال اور آفات کے نزدیک کو لازم سمجھ لے، اور اس کو یہ جتا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر جگائے گا اور دن بھر بھوکا رکھے گا، اور اس کے اہل و عیال اور ہمسایوں اور دوستوں اور اہل معرفت کے درمیان میں تفرقہ ڈالے گا، اور ان کے دلوں میں اس کی طرف ناراضی بھی واقع کرے گا، اور ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ آئے گا اور نہ اس کی نزدیکی کرے گا۔ کیا تو نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت و برگزیدگی کی تحقیق کا ارادہ فرمایا اور یہ چاہا کہ ان میں غیر اللہ کا کچھ بھی حصہ نہ رہے، اس وقت ان کو ان کے اہل و عیال، مال اور خدام سے علیحدہ کر دیا، اور ان کو آبادی سے باہر ایک کوڑی پر ایک جھونپڑی میں لا بٹھایا، اور ان کے پاس ان کے اہل و عیال میں سے سوائے ان کی بیوی صاحبہ کے کوئی نہ رہا۔ آپ کی بیوی صاحبہ لوگوں کی خدمت کر کے ان کے لیے غذا اور کھانا وغیرہ لاتی تھی۔ اس کے بعد ان کا گوشت، کھال اور قوت بھی لے لی گئی، اور صرف کان، آنکھ اور دل کو باقی رہنے دیا، اور اپنے عجائبات قدرت ان میں ظاہر کر کے دکھائے۔ بس حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ہم وقت زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، اور اپنے دل سے اس کے ساتھ مناجات کرتے رہتے، اور اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کے کرشموں کا نظارہ کرتے رہتے، حالانکہ آپ کی روح آپ کے بدن کے اندر تڑپا کرتی تھی، اور فرشتے آپ پر درود پڑھتے تھے اور ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور انسان آپ سے جدا ہو گئے اور ان سے متصل ہو گیا تھا۔ اسباب اور قوت اور تمام قوا ان سے منقطع ہو گئے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام اسیر محبت، اسیر تقدیر و قدرت و ارادہ خداوندی اور علم سابق کے باقی رہ گئے تھے۔ ابتدا میں آپ کا معاملہ پوشیدہ تھا کہ کمال صبر سے کوئی واقف نہ تھا، اس کے بعد آخر میں علانیہ ہو گیا۔ ابتدا میں کڑوا تھا، پھر انتہا میں شیریں ہو گیا کہ تکلیف کی زندگی آپ کے لیے ایسے لذیذ بن گئی جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نار نمرود میں لذیذ بن گئی تھی۔ اولیاء اللہ بلا پر صبر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور تمہاری طرح پریشان اور بے قرار نہیں ہوتے۔ بلائیں اور تکالیف طرح طرح کی ہوتی ہیں، بعض تو بدن میں ہوتی ہے اور بعض دل میں، اور بعض مخلوق کے ساتھ جس کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ مصائب اللہ تعالیٰ کے آنکڑے ہیں۔ عابد زاہد کی مراد دنیا میں کرامتیں ہیں اور آخرت میں جنت، اور عارف کا مقصود دنیا میں ایمان قائم رکھنا ہے اور آخرت میں نار جہنم سے نجات پانا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی نعمت و خواہش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل سے من جانب اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، سکون کر اور ثابت قدم رہ، ایمان تمہارے پاس قائم ہے، اور تجھ سے دوسرے مسلمان اپنے ایمان کے لیے نور حاصل کرتے رہیں، اور تیری کل قیامت کے دن شفاعت قبول کی جائے گی، تیرا قول مقبول ہوگا، اور بہت سی مخلوق کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنے گا۔ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں رہے گا، جو کہ تمام شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ یہ مشغلہ چھوڑ کر دوسرے شغل میں لگ، یہ تیرے لیے ایمان اور معرفت کی بقا کا اور عاقبت میں سلامتی کا، اور انبیاء و مرسلین اور صدیقین لوگوں کے ساتھ چلنے کا، جو کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کا فرمان ہے۔ بس جس قدر اس پر زیادتی ہے، اس کا خوف اور حسن ادب اور شکر کی زیادتی بڑھتی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ نے قول خداوندی یفعلوا ما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور قول خداوندی لا یسألوا اما یفعلوا وہم یسألون، یعنی اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سے سوال ہوگا۔ اور فرمان خداوندی ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا رب۔
کے معنی سمجھ لیے ہیں اور انہوں نے یہ پہچان لیا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مخلوق کا چاہا نہیں ہوتا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ ہر ایک دن جدا شان میں ہے، وہی کسی کو پیچھے کر دیتا ہے، کسی کو بلندی عطا فرماتا ہے، کسی کو پست کرتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے، کسی کو ذلیل بنا دیتا ہے، کسی کو معزول کر دیتا ہے اور کسی کو حاکم بناتا ہے، کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کر دیتا ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے اور کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے اور کسی سے ہاتھ روکتا ہے۔ اللہ والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار ہی نہیں ہوتا، وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ ان میں تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے، کبھی ان کو نزدیک کر لیتا ہے اور کبھی ان کو دور کر دیتا ہے اور کھڑا کر دیتا ہے، اور کبھی ان کو بٹھا دیتا ہے، کبھی عزت دیتا ہے، کبھی ذلت دیتا ہے، کبھی عطا فرماتا ہے اور کبھی ہاتھ روک لیتا ہے۔ اللہ والوں پر حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور وہ سچی بندگی اور حسن ادب کے قدم پر سر جھکائے آستانہ خداوندی پر جمے رہتے ہیں۔ دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنی مخلوق میں سے اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ حسن و ادب عطا فرما، اور ہمیں اسباب کے ساتھ متعلق ہو جانے میں اور ان پر اعتماد کر لینے میں مبتلا نہ کر دینا۔ اپنے لیے ہماری توحید اور اپنے اوپر ہمارے بھروسہ اور یقین کو اور اپنی طرف حاجتوں کے لوٹانے کو ثابت رکھنا، اور ہمیں ہمارے اقوال و اعمال میں مبتلا نہ کر دینا اور ان کے سبب ہم پر مواخذہ نہ کرنا، اور ہمارے ساتھ اپنے کرم اور درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔